بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلے ویڈیو کے وجہ سے کچھ کنفیوژن ہے جو مومنین نے تو سوال کیا ہے، کچھ لوگوں نے خیر اعتراض کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا الحمدللہ، بس ایک سوال آتا ہے اور اس سوال کرنے والے میں ایک ہمارے برادر عالم دین بھی تھے جو شاید وہ میرا مطلب نہیں سمجھا۔ وہ یہ ہے کہ سجدگاہ بیچنے والے کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جناب، سجدگاہ بیچنے والا، ایک تو یہ آپ کو میں اتنا بتا دوں کہ یہ سجدگاہ جو آتا ہے کربلا میں، یہ پورا کا پورا خاک شفا نہیں ہے، بلکہ یہ حائر حسینی کا جو محدودہ ہے اس حائر حسینی سے بھی نہیں ہے۔ یہ خیمگاہ کربلا کے رہنے والے یا کربلا میں جو جاتے ہیں مسلسل، جو وہاں کے محلوں کو جانتے ہیں، وہ مجھے سمجھیں گے، عام زوار نہیں۔ خیمگاہ کے بعد یہ ایک ہے باغ امام جعفر الصادق، اس کے پیچھے اور تقریباً جو ہے نا محلہ سعدیہ اور محلہ ام الدجاج کے بیچ میں ایک نہر ہے، اس نہر کو کہتے ہیں نہر حسینیہ۔ اس نہر حسینیہ کے اینڈ میں ایک جگہ ہے، وہاں سے وہ لوگ یہ مٹی نکالتے ہیں مختلف جگہوں سے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک جگہ سے نکالیں گے تو وہ بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ وہ مٹی نکالتے ہیں، اس کا ظاہر سی بات ہے ایک کارخانے میں لے جاتے ہیں، اس کا صفائی کرتے ہیں، صفائی کر کے اس کا چھلنی کرتے ہیں، پھر اس کا جو ہے نا وہ جس شکل میں لے کر آتے ہیں، جس قالب میں لے کر آتے ہیں، جو اس کے اوپر وہ لکائی ہے یا جو ہے نا جو دایا لگتا ہے، جتنے ورکر ہے جو کام کرتے ہیں، سمجھئے، وہ سب کے سب ملا کے ایک اخراجات ہوتے ہیں۔ اس اخراجات کے حق الزحمہ ہوتا ہے، اس حق الزحمہ پروڈکٹ کے کوانٹٹی کے اوپر لگا کے ایک معقول یہ کیا نام ہے ہدیہ اس کے لیے معین کرتے ہیں، اس ہدیہ کے بنیاد پر یہ دیا جاتا ہے مومنین کو۔ اور اس میں البتہ جب یہ مٹی سارا سب کچھ بن جاتا ہے تو اس میں ایک معمولی سا اس پورا پروڈکٹ میں ایک ذرا سا خاک شفا اس پورے میں یہ لوگ مکس کرتے ہیں، پھر وہ ایک تبرکن وہ خاک شفا کہلایا جاتا ہے۔ البتہ اس میں بھی ہے کہ اگر ناجائز پروفٹ کوئی کرنے لگ جائے اور اسی سے اپنے ذریعہ معاش بنا دے جس طریقے سے، تو وہ بھی خالی از اشکال نہیں ہے، لیکن وہ ایک حق الزحمہ لینا ہے، فکس بتا دیا ہے کہ یہ ایک سجدگاہ ہے، اس کے حق الزحمہ ایک مثال کے طور پر 1 دینار، اس کے حق الزحمہ ہے 20 روپیہ۔ وہ ایک معاملہ ہوتا ہے دونوں کے طرف ایک ہدیہ کے بنیاد پر، اور ایک بندہ یہ کہہ رہے کہ یہ خاک شفا ہے اور اس کو دیا جا رہا ہے بزنس مینوں کو جو بولی لگائے، اور یہ 500 پاؤنڈ سے شروع ہو گیا ہے۔ البتہ جو بھی مجھے پتہ چلا لیٹسٹ کسی عالم دین نے بتایا ہے کہ یہ تو ابھی ریکارڈنگ ہے، ابھی ریلیز ہوا نہیں ہے، اور یہ جب جو ہے نا پوری ویڈیو آئے گی وہ پتہ چلے گا کتنے میں گیا۔ انہوں نے بولی لگایا ہے خاک شفا یا امام حسین کے، انہوں نے جو دیپ میں وہ نے جو بتایا ویڈیو میں کہ کتنے میٹر دیپ سے انہوں نے نکالا اور لے کر آیا، اس خاک شفا جہاں پھر مولا حسین کی شہادت ہوئی ہے، اس خاک شفا کو یہ لوگ
جو ہے نا بولی لگا کے بیچ رہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے۔ اور میں ان برادر کو میں جواب دینا چاہ رہا ہوں جنہوں نے فرمایا کہ یہ زیر سرپرستی مراجع تقلید ہے۔ ایک تو میں نہیں مانتا ہوں کہ کوئی بھی مرجع تقلید وہ راضی ہو جائے کہ خاک امام حسین، خاک شفاء امام حسین بیچا جائے۔ سب سے پہلے میں یہ کہتا ہوں، میں نہیں مانتا ہوں اس بات کو۔ دوسری بات، اگر کہتا ہے نا فرض المحال لیس بمحال، اگر کوئی بھی مرجع اس چیز کا فتویٰ بھی دے، بات بھی کرے، یہ یاد رکھے مرجع کا عزت ہمارے آنکھوں میں تب تک ہے جب تک وہ وکیل اہل بیت ہو، جب تک وہ اہل بیت کا تابع ہو۔ ہم کسی بھی مرجع کے ذاتیات میں تقلید نہیں کرتے، ہم کسی مرجع کے عبادت نہیں کرتے۔ یہ ہمارا یہ پیر مرشد اور جو ہے نا مرجعیت میں نہیں ہوتا کہ مرجع نے جو بھی کہہ دیا کالا سفید ہم لوگ قبول کر رہے ہیں۔ نہیں، ہمارا دار و مدار اہل بیت ہے، ہمارا دار و مدار قال الصادق ہے، قال الباقر ہے، ہمارے دار و مدار رسول اللہ اور رسول کے آل ہے۔ اس کے علاوہ میں کسی بھی مرجع کو، میں کسی کا توہین نہیں کر رہا ہوں، کسی بھی مرجع کو جو خلاف اقوال معصومین ہے، خلاف اہل بیت کوئی قدم اٹھائے، اس مرجع کا کوئی عزت نہیں ہے ہمارا نظروں میں۔ ایک تو میں نے پہلے کہہ دیا کہ مرجع کا ہاتھ نہیں ہو سکتا، یہ باتیں افواہ ہے، میں اس چیز کو نہیں مانتا ہوں۔ لہٰذا کنفیوژن میں ختم کرنا چاہ رہا تھا کہ سجدگاہ کا حق الزحمہ لے کر دینا اور ہے، اور پیور مٹی کو دکھا کر بولی لگا کر سارا دنیا کے سامنے، وہ بھی انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے، اور ہے۔ اور یہ عمار نقشبانی اور ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں جو اس مشن میں ہیں، یہ لوگ بالکل قابل قبول نہیں ہیں، یہ بالکل غیر معتبر ہے، اور ہمارے لیے کوئی بھی دلیل نہیں ہے کہ اس پیسوں سے کیا کرنے والے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا فلاحی امور ہے۔ یہ ہرگز یہ ہمارا ہیڈک نہیں ہے۔ جیسا ایک دفعہ کسی مرجع تقلید نے، بلکہ میں خود بتا دوں کہ آیت اللہ سیستانی سے جب میری ملاقات ہوئی ہے ایک پروڈکٹ کے بارے میں، ادھر کراچی میں انہوں نے اجازت مانگی ہے کہ ان کا جو یہ خمس کا اجازہ دیا جائے اور یہ کرے، تو آیت اللہ سیستانی کا خود بذات خود مجھے بولا کہ ان لوگ کے پاس اتنا پیسہ ہے، 20% کے پیچھے کیوں آئے ہو، تمہارے پاس جو 80% ہے اس سے تمہیں کچھ کرو۔ لہٰذا ان بزنس مینوں کو میں یہ کہتا ہوں، امام حسین کے مٹی کو بیچ کر اس کا پیسہ لے کر فلاحی امور میں کرنا چاہتے ہو، کیا ضرورت ہے؟ تمہارے جو دیا ہوا ہے سب کچھ میرے مولا حسین کی وجہ سے، کل ما عندنا من عند الحسین، سب کچھ حسین کی وجہ سے، حسین نے اتنا کرم کیا تم پہ، اس سے نکال کے اور فلاحی امور کر دے۔ ضروری ہے میرے مولا حسین کے خون آلودہ مٹی کو آپ بیچ کر فلاحی امور کریں؟ یہ آپ کا وجہ بالکل غلط ہے اور آپ کا دلیل بالکل ناقص ہے۔